میں ادھر دھوبی کی دکان پہ کام کرتا ہوں جی جی تو 400 روپیہ دیاری ہے تو مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن ایک مہینہ ہو گیا لاک ڈاؤن جس کی وجہ سے گھر ہی ہیں۔ ویسے تو سرکاری جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے کوئی امداد نہیں کی، کوئی بندہ نہیں ادھر آیا، کسی نے کوئی امداد نہیں بھیجی۔ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، نہ ہی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ دیجیے۔ ہماری اور کوئی ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، اس گھر کا اکیلا فرد ہوں کمانے والا۔ تو یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے، جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ پلیز ہماری مدد کیجیے۔ جی ناظرین، میں ہوں ساجد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز۔ ناظرین، جیسے کہ ہم مختلف جگہوں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو مختلف سیکٹر ہیں میرپور آزاد کشمیر کے، کرونا سے حفاظتی تدابیر برتنے کے لیے تمام جو لاک ڈاؤن ہے وہ جاری ہے اور تمام لوگ گھروں میں پابند ہیں۔ تو دفعہ 144 بھی نافذ اور لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ گھر پہ رہیں۔ وہاں پر ہی جو دیہڑی دار مزدور ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ان کے مالی حالات ہیں اس حوالے سے وہ کافی پریشان ہے کہ آگے رمضان شریف بھی ہے اور کیا کیا جائے۔ اس وقت ہم موجود ہے سیکٹر 3 C3 ہال روڈ پہ۔ یہاں پر ایک ہمارے ساتھ جو نعیم نامی شخص ہے وہ موجود ہے، اس سے بات کریں گے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کو دکھایا ناظرین کو کہ ایک گھر کا ایک کمرے کا ان کا مکان ہے، ایک کمرہ ان کا اور ایک کچن ہے اور ایک واش روم ہے، بہت مشکل سے گزارا کرتے ہیں۔ تو نعیم سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے اپنا گزارا کر رہا ہے اور کیسے یہ لاک ڈاؤن کے دوران اپنے جو بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، تو کیسے یہ گھر کا نظام اس کو اپنے کو چلا رہا ہے۔ پریشان بھی ہے، یہ ماشاءاللہ نوجوان آدمی ہے، اللہ اس کو کسی مشکل سے بچائے۔ نعیم، یہ بتائیے گا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ادھر دھوبی کی دکان پہ کام کرتا ہوں جی جی تو 400 روپیہ دیاری ہے، اچھا جس سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، لیکن ایک مہینہ ہو گیا لاک ڈاؤن جس کی وجہ سے گھر ہی ہیں۔ اچھا نعیم، یہ بتائیے گا کہ آپ ڈرائی کلیننگ کا کام کرتے ہیں، دھوبی کا کام کرتے ہیں، 400 روپے دیہڑی، تو ایک مہینے سے آپ گھر بیٹھے ہوئے کیسے نظام اپنا چلا رہے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے جی، کوئی کہ آگے ہاتھ جھکانا نہیں پڑتا، بس کسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ آئے، کوئی اس گھر کی طرف دیکھے۔ ویسے تو سرکاری جتنے بھی بندے ہیں انہوں نے کوئی امداد نہیں کی، کوئی بندہ نہیں ادھر آیا، کسی نے کوئی امداد نہیں بھیجی، بس انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا، کوئی آپ کے پاس پٹواری آیا ہوا؟ مقامی یہاں کے رہنے والے یہ ہیں آپ؟ مقامی یہاں پہ رہنے والے ہیں، کوئی پٹواری نہیں آیا، کوئی سروے ہوا ادھر کوئی بندہ نہیں آیا اچھا، تو کسی نے۔ سرکاری طور پہ کوئی آپ کو اسکیم کے پیسے ملے ہوں، کوئی اندراج کرنے کے لیے آیا ہوگا؟ ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا ادھر، سروے تو کر آپ کے چلے گئے مقامی ہیں۔ یہاں پر رہنے والے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو رہتے ہوئے یہاں پر؟ ہم کو الحمدللہ یہاں پہ پیدائش بھی یہاں پہ ہے، 35-40 سال ہو گئے میری ادھر ہی ہے، پیدائش بھی ادھر ہی ہے، شادی بھی ادھر ہی ہے، سب کچھ، بیوی بچے ادھر ہی ہیں، ماں باپ اچھا ادھر۔ نعیم، بتائیے گا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، تو میاں بیوی ہیں، 5 بندے ہیں ہم گھر کے۔ تو 400 روپے میں کیسے آپ کا گزارا ہوتا ہے عام دنوں میں بھی؟ آپ تو اتنی مہنگائی ہے۔ بس تھوڑا سا گزارا کر لیتے ہیں، دینے والا تو رب کی ذات ہے، گزارا اسی پہ الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، تو ورنہ اس قابل تو نہیں ہے کہ 400 روپے تو 1 منٹ میں خرچ ہو جاتے ہیں، بالکل۔ تو مشکل سے ہوتا ہے۔ تو راشن کا کیا بندوبست ہے آپ کے پاس؟ راشن کچن میں کیسا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف تھوڑا سا آٹا تھا، وہ گھی تھا، تو اس کے لیے تھوڑا سا کیا تھا، تو وہ ابھی گزارا کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو ہم ان کا جو کچن ہے، چھوٹا سا کچن ہے ان کا، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکل سے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، ایک آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور ضرورت مند نوجوان ہے یہ بالکل کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ آپ نے خود آپ ناظرین آپ دیکھ کے فیصلہ کریں کہ یہ چھوٹا سا ان کا کچن ہے، بہت مشکل سے یہاں بیٹھ کے آپ اس کو کھانا پکا سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی نہیں پکا سکتے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نعیم ہے، ہم مزید اس سے بات کریں گے۔ نعیم، یہ بتائیے گا کہ ایک کمرے کا آپ کا مکان ہے، کچن ہے، ایک واش روم ہے، تو کیا آپ انتظامیہ کو، وزیر اعظم صاحب کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ہماری مدد کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، 1 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے، کام پہ بھی نہیں جا رہے، کام پہ جاتے ہیں تو ملتا ہی نہیں ہے کام بالکل بند ہے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے، جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ہماری مدد کیجیے۔ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، نہ ہی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ پلیز ہمیں یہ دیجیے، تو آپ ہی ہماری مدد کیجیے پلیز، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، حکام بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے۔ ہماری اور کوئی ہمارا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے،
اس گھر کا اکیلا فرد ہوں کمانے والا، تو کیا کروں، کدھر جاؤں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ جی ناظرین، آپ نے نعیم کی بات سنی، ہم خود خوفزدہ ہیں۔ یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کی تلاش کی جائے۔ جب ہم تلاش کے لیے نکلے تو ہمیں ایسی فیملیاں ملی ہیں کہ جو سفید پوش ہی نہیں، غریب بھی ہیں اور کافی ان کو ضرورت بھی ہے اور حقدار ہیں۔ ہم خود حیرانگی ہمیں اس بات پہ کہ کافی لوگ ایسے میرے پر میں موجود ہیں کہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نعیم لڑکا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تو اس کے چہرے سے آپ کو مایوسی لگ رہی ہوگی کہ یہ کیسے مایوس ہے بیچارہ، صرف اسی لیے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں۔ 400 روپے یہ دیہڑی لگاتا ہے اور 1 مہینے سے یہ لاک ڈاؤن ہے اور اپنے گھر کے اندر موجود ہے صرف اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو اگر 400 روپے دیہڑی میں ایک بندہ اپنا نظام چلا رہا ہے گھر کا، تو وہ بھی 1 مہینے سے وہ متاثر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ان کا کچن دیکھا، چھوٹا سا ایک کمرہ ان کا، ایک واش روم ہے ان کے پاس اور 3 بچے اس نعیم کے۔ تو مایوسی آپ کو ان کے چہرے سے سامنے نظر آ رہی ہوگی کہ واقعی یہ سفید پوش لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جو مخیر حضرات ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، مزید ہمارے لوگوں کی جو ہم جہاں ہم نے خبر بریک کی وہاں انہوں نے راشن بھی دیا ہے، کھانا بھی پہنچایا ہے، اور اللہ ان کو موت دے۔ ہم صرف اپنے پروگرام کی وساطت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں، خود فیصلہ کریں، یہاں پر آئیں، انتظامیہ آئے، پٹواری ہیں، جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ آئیں اور اس نعیم کی مدد کی جائے، نہ کہ ایسا جو نوجوان ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور بھیک مانگے۔ کیمرہ مین کے ساتھ ساجد نذیر، عدالت نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔